جی بتا دیں ٹاپک اور کا نام اور آیات جو آج کی ہیں. ہم کل پڑھ رہے تھے فہم قرآن کے اصول، ہم نے 2 پڑھ لیے، ہم تیسرے پہ تھے. سورہ شورا کی 13ویں آیت پڑھیں گے ہم. کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے سورہ شورا کی آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ شورا آیت نمبر 13. اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو ہارون. نہیں شورا کی کیا. اچھا ٹھیک ہے. سورہ شورا آیت نمبر 13. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. جس کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13. سب انبیاء کو ایک ہی دین دیا گیا. سادہ سی بات ہے، اسے میں ایکسپلین کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. سب انبیاء کو دین ایک دیا گیا اور شریعت علیحدہ دی گئی. کیا تو دین یہ ہے؟ سورۃ انبیاء کی 25 لکھ لیں، اور شریعت علیحدہ دی گئی. یہ سورۃ حج کی 67 لکھی، پڑھیں ذرا. انبیاء کی 25 اور دوسری کون سی آپ نے کہا ہے؟ سورۃ حج کی 67. سورۃ حج کی 67. ان میں سے کوئی بھی نہیں پڑھنا چاہتا؟ آپ ان کو بولے پڑھ. میرے خیال ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہوں گے کہ نہیں. جس نے پڑھنا ہے ابھی سر سے سورۃ انبیاء کی 25 اور حج کی 67 بتائیے. آپ ترجمہ کھول کے ترجمہ پڑھیں. ایسے پوچھیں کہ کس کے پاس ترجمہ ہے بس. سورۃ الحج آیت نمبر 67. جی پہلے سورۃ انبیاء کی 25 پڑھیں. انبیاء کی 25. آیت نمبر 25. انبیاء کی آیت نمبر 25. اور آپ سے پہلے بھی ہم نے جو بھی رسول بھیجے اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، صرف میری ہی عبادت کرو. یہ دین ہے، سب انبیاء کو دیا گیا. ہم نے پڑھا ہے ابھی. جی ہم باہر رسول پڑھیں گے. اس میں نوح علیہ السلام کو یا قوم اللہ ہمالکم الہ غیر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری آیت سورۃ ہود اللہ تعبد للہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سب انبیاء کو ایک ہی دین دیا گیا. ٹھیک ہے. اور دین کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کریں. یہ پڑھی آیت آپ نے، اس کی عبادت کی جائے گی. ٹھیک ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی عبادت کی جائے گی. یہ دین سب
اب فرمایا کہ اس دین میں فرقہ نہ ڈالنا، دو معبود نہ بنا دینا، ٹھیک ہے. اور جس دین کی طرف مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو ناگوار گزرتا ہے، جس دین کی طرف آپ بلاتے ہو وہ مشرکوں کو ناگوار گزرتی ہے بات. وہ کیا ہے؟ تو ہم سورۃ صاد کی 4 اور 5 آیت پہ تھے تو ڈسٹرپٹ ہو گیا تھا کنیکشن، تو اس کے بعد بند ہو گیا تھا. ہم پڑھیں گے سورۃ صاد کی 4 اور 5 آیت. ایک جی دفعہ سر حج کی 67 پڑھ لوں، وہ میں نے کھولی ہوئی اور ہے. نہیں آپ رک جائیں، آپ نہ بولا کریں بیچ میں، مجھے کرنے سے کہنا. سورۃ ٹھیک ہے. صاد آیت 4 اور 5. پڑھنے کافر اس بات پہ مترجم ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا، اور کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، اس نے تو سب خداؤں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا. یہ کیسی سب عجیب الہوں کا بات ایک ہے. ہی الہ بنا دیا، سب الہوں کا ایک ہی الہ بنا دیا. انبیاء کو کیا دیا جا رہا ہے دین؟ کہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. مشرکوں کو ناگوار یہ گزرتی ہے، مشرکوں کہتے ہیں یہ عجیب سی بات ہے، یہ ناگوار گزرتی ہے بات کہ رسول نے سارے الہوں کی جگہ ایک الہ بنا دیا، کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ دین سارے انبیاء کو دیا گیا اور یہ مشرکوں کو ناگوار گزرتے ہیں. کیا سمجھ آئی بات کی؟ یہاں پہ جی جو الفاظ ہیں سورہ شورا کی 13 میں کہ مشرکوں کو بہت ناگوار گزرتی ہے جو دین آپ ان کو بتاتے ہیں. یہ ہے سب سے مشرکوں کو ناگوار کہ ہمارے بدھ کدھر گئے. ٹھیک ہے، اللہ تو ہے ہی ہے لیکن ہمارے بدھ کدھر ہیں؟ ہمارے بدھ تو نہیں، ہم تو ان بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہے وہ چیز جو بیاہ کو کہا جا رہا ہے سورہ شورا کی 13 میں کہ اس میں فرقہ نہ ڈالنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک ہی دین ہے جو سب انبیاء کو دیا تھا. 25 سورۃ انبیاء. اور آگے آتا ہے کہ اس کو قائم رکھنا، اس میں فرقہ نہ ڈالنا، اور جس چیز کی تم بلاتے ہو مشرکوں کو ناگوار گزرتی ہے. اور وہ کیا ناگوار گزرتی ہے کہ سب الہوں کا ایک الہ بنا دیا. یہ ہے وہ دین. اب بات کہنے کی یہ ہے کہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے، زکریا علیہ السلام کا، سب انبیاء کا ذکر پڑھیں گے، تو آپ عام آدمی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، جیسے کافر کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ان کی بات ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سب انبیاء کو ایک ہی دین دے دیا گیا. اور جب بھی ان کا ذکر قرآن میں آئے گا تو جو دین کی بات ہوگی وہ ساری کی ساری ہم پہ بھی واجب ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذکر کے ذریعے سے ہمیں باتیں سنا رہے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے اور یہ ان کا ذکر آ رہا ہے، ہمیں اس سے کیا تعلق. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ بات سمجھنے والی. اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے تو یہ سارا قرآن irrelevant ہو جاتا. اور یہ آج کل ہوا ہے، عام لوگ یہی باتیں کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، یہ تو ان کی قوم کی بات ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. نہیں، سب انبیاء کو ایک ہی دین دیا گیا. آپ جتنا بھی ذکر آئے گا انبیاء کا اس قرآن مجید میں ذکر آئے گا وہ سارے کا سارا ہم پہ واجب. اور اس کے ذریعے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پاس سچی بات پہنچ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سب انبیاء کے ذریعے جو بات ہم بتائے جا رہے ہیں وہ ہے حق، اور حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ سورۃ ہود کی 120 پڑھیں گے، آئے پڑھیں ذرا. سورۃ ہود 120. جی جی. جی. اور ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دے، اور ان خبروں کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچے اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے. ٹھیک ہے، یہ کس سے irrelevant نہیں ہے، قرآن irrelevant نہیں ہے سارا. اس کی اس کا ایک ایک لفظ واجب ہے اور فرض ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہ عام سی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، آپ کے ذہن میں بھی بات ہوگی، سب کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ، اور یہی ہم سنتے آتے ہیں اور یہی ہم سن رہے ہیں اپنے علماء کرام سے یا باقی لوگوں سے
یا तफसीरों से यही पढ़ रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बातें हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बातें हैं, तो हमारा इनसे क्या ताल्लुक है? ऐसे ही इनके जरिए तुम्हारे पास हक पहुंच गया, क्या हुआ? इनके जिक्र से हम तुम्हें हक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुरान भी हक पहुंचाता है इनके जिक्र के जरिए से। वो ये कि या कौमुल्लाह मालकुम इलाहन गैरो अल्लाह ताबुदुल्लाह, ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, ये सारे अंबिया कहेंगे थ्रू, ठीक है। या आगे हम अंबाए रसूल का जो यही जो आपने पहला लफ्ज पढ़ा अंबाए रसूल, अरबी में आप देखें, ये जब किससे बयान किए जाएंगे अंबाए रसूल, तो इसमें एक ही बात आएगी, सारे अंबिया यही कहेंगे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये सूरत अंबिया की 25 पढ़ी है, उसी की तस्वीर है, ठीक है। इस इन किस्सों में तुम्हारे पास हक पहुंच गया। सो आपको ये बात याद कराने की जरूरत है, असूल एक कि कुरान मजीद में जितने अंबिया का जिक्र है वो इररेलेवेंट नहीं है। कुरान इररेलेवेंट कर देना आजकल लोगों ने कर दिया हुआ है कि ये जो काफिर ही कहता है असातीरुल अव्वलीन, ये तो पुराने लोगों की कहानी है। काफिर भी कहे और मुसलमान भी ये कहे तो बात तो कोई बात बनी तो ना ऐसी। और कुरान कहता है कि मैं तो इनके जरिए से तुम्हारे पास हक पहुंचा रहा हूँ, सच्ची बातें पहुंचा रहा हूँ। बुतों की पूजा नहीं करना, कम नहीं तोलना, सारी बातें बता रहा हूँ, शिरक नहीं करना, सब कुछ बता रहा हूँ इन किस्सों के जरिए से, ठीक है ना। ये इररिलेवेंट नहीं है, ये आप नोट करेंगे। और जब भी आपको कोई कहता है कि आप देखें मेरी बात सुने, ये तो आप जो बात कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम की बात है, तो ऐसे नहीं। कुरान मजीद में आप पे वाजिब है, हम सब पे वाजिब है, सारी इंसानियत पे वाजिब है, ठीक है। चलें, ये असूल था तीसरा। चौथा असूल है सूरह ज़ुमर की 23 पढ़ेंगे आप। सूरह ज़ुमर 39 सूरत है, 23 आयत, ठीक है। जी, याद रखो इबादत खालिसन अल्लाह ही के लिए है। तीसरी और आयत, जिन 23वीं आयत, 23 23 सूरत नंबर 39 है। आपने सही निकाली थी पहले तो, वो सूरह ज़ुमर ही थी जब तीसरी आयत पढ़ रहे थे आप। जी। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है जो एक ऐसी किताब है जिसके मज़ामीन मिलते जुलते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं, जिनसे इन लोगों के रूठने खड़े हो जाते हैं जो अपने परवरदिगार से डरते हैं, फिर इनकी जिल्दें और इनके दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ राग़िब हो जाते हैं। यही अल्लाह ताला की हदायत है, वो जिसे चाहता है इस कुरान के ज़रिए राह रास्त पर ले आता है, और जिससे अल्लाह गुमराह कर दे इसे कोई राह रास्त पर लाने वाला नहीं है। हमने पहली आयत पढ़ी, पहला असूल पढ़ा कि मुतशाबिहात सारे आलम गैब की बात है, उसमें तावील हम नहीं करेंगे, वो हम समझ ही नहीं सकते, उन आयात को हम समझ ही नहीं सकते, हम समझने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं समझ सकते। उनको मुतशाबे करके दुनिया की चीज़ों की हमें बात बताई जाती है, तो जितनी बात बताइए कि उसकी तावील ही नहीं करनी कि इसमें ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फलाने ये लिख दिया, फलाने ये लिख दिया, फलाने ये नहीं होगा। जितनी बात कुरान ने आलम गैब के बारे में बताई है वो आलम गैब की बात है, और वो सिवाय रसूल के किसी को नहीं बताई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप अगर उसमें कुछ ऐड करते हैं, अपनी तरफ से ऐड करते हैं, आप कुरान बदलते हैं। ये कसस अल अंबिया पढ़ना गुनाह है, ठीक है। ये कसस अल अंबिया जो हम पढ़ते हैं और सारी दुनिया में फैली हुई है, इतनी मोटी किताब कुरान से 6 गुना बड़ी, ये ऐसे नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि मैं आसन, ये यहाँ पे अरबी का लफ्ज है 23 में, ये आसन अल हदीस है, ये बेहतरीन बातें हैं। ये बातें ऐसे नहीं है कि अल्लाह हर कोई कर लेगा, ये कुरान ऐसा नहीं कि हर कोई बना लेगा, ये तो आपने सुना है, ठीक है। हमने 37 पढ़ी थी सूरह यूनुस की, पढ़े जरा उसका पहला हिस्सा पढ़े, 10वीं सूरत सूरत है, यूनुस हाँ 10वीं सूरत है, 37 आयत है। ये कुरान ऐसा नहीं है कि कोई अपनी तरफ से इसको बना लाए, ये अल्फाज है, कुरान क्या ऐसी पढ़े आप? चीज कुरान ऐसी चीज नहीं है जो जिसे अल्लाह के सिवा कोई और बना सके, बल्कि ये तो अपनी से पहली किताबों की तस्दीक करती है और अल ठीक है ना, किताब की कोई किताब तफसील है। कोई बंदा ये कुरान नहीं बना सकता,
ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آیا ہے. اس کی جو عالم غیب کی باتیں ہیں وہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہیں. اس میں آپ اگر اور چیزیں ایڈ کریں گے تو آپ قرآن کو تبدیل کریں گے. کیا کریں گے؟ وہ متشابہات عالم غیب کی جتنی آیات ہیں, عالم غیب جتنی آیات ہیں, ساری کی ساری متشابہات ہیں. اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اس میں کچھ نہیں ایڈ کرنا. آپ نے اس پہ آ جاتے ہیں اینڈ میں صرف ایمان لانا ہے. تو آپ کو اتنا ہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی بات دی گئی میں سمجھ گیا, اللہ سبحانہ کی طرف سے, میں اس پہ ایمان لے آیا. 40% قرآن ختم نہیں ساری, ان دی سینس کہ 40% آپ قرآن سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ میں نے یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ میرا اتنا ہی تعلق ہے کہ میں نے پڑھا اور جتنا دیا میرے رب اللہ نے نالج دیا, یا جتنا علم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں اور یہ سچا ہے اور میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. بات ختم ہو جاتی ہے. اس کو زیادہ نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ زیادہ کم کر سکتے ہیں, نہ کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کی تعویل کر ہی نہیں سکتے. تو جتنا ہے آپ بڑی آسانی سے اس کو سمجھ کے اس پہ ایمان لے آتے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. 40% قرآن ایسا ہے کہ جس پہ آپ نے صرف ایمان لانا ہے. تو 60% جو رہ جاتا ہے اس کے اندر قرآن مجید کہتے ہیں, یہ بات آ رہی ہے کہ اس کے مضامین دہرائے گئے ہیں اور ملتی جلتی آیتیں ہیں. اگر ایک 60% کو لے کے آپ بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ آیت رزق کی ہے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے جتنا چاہتا ہے جس کو, ٹھیک ہے, یہ میں نے سمجھ لیا ہے, ٹک کرتے جائیں کہ 10 دفعہ آ جائے گی. کتنی؟ یا 5 دفعہ آ جائے گی. اس طرح باقی آیات جو اسی مفہوم کی ہیں یا بالکل ملتی جلتی ہیں, 31 تو سورۃ الرحمن کی ہیں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس طرح کی جتنی آتی ہیں آپ پک کرتی جاتی ہیں, اس ایک رکھتی ہیں کہ میں نے یہ سمجھ نہیں ہے, میں سمجھ لوں. 8 میں سے ایک سمجھ جاتی ہیں تو 7 باقی سمجھ آ جاتی ہیں. تو آپ کو لگے گا شام تک جب آپ ٹک کریں گی اور یہ کراس کرتی آئیں گی کہ یہ ایک اس طرح کی ایک آیت میں نے سمجھ لی ہے, باقی وہی ہیں. تھوڑا سا قرآن آپ کے لیے رہ جائے گا سمجھنے کے لیے. کتنا؟ اس 60% پہ بھی 20% 25% رہ جائے گا جو آپ نے سمجھ لی. یہ قرآن بھی ایسا علم نہیں ہے کہ اس کی ایک آیت جو ہے اس کے لفظ 10 لفظ ہیں, 10 لفظوں کے 100 معنی ہیں, اور وہ 100 معنی آپ پہلے نکالیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ کو نکالیں گے کون سا معنی اس میں لگتا ہے. ایسے نہیں. یہ قرآن مجید ایک بات کو 10 دفعہ کہے گا, الفاظ بھی بدل دے گا, بات وہی کرے گا. لا الہ الا اللہ, اللہ تعبد للہ, ما لکم الہ غیرہ, الہ آخر, الہکم الہ واحد, الہ مع اللہ. یقین کریں سب کا ایک ہی بات ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود. الفاظ بدل گئے. یہ قرآن بھی انسان کے اس دماغ کے اندر جانے کے لیے آیا ہے, اس سے بھاگنے کے لیے نہیں آیا. یہ قرآن مجید انسان کے اندر خلش انتشار پیدا کرنے نہیں آیا, اس کے اندر جامعیت پیدا کرنے آیا ہے. یہ ایک کنورجنگ نالج ہے. اتنا سارا سمندر ایسے اکٹھا ہو کہ آگے سے کلوز ہوتا 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 انسان کے اندر چلا جاتا. وہی باتیں جو میں نے کہی ہیں کہ 25% جو قرآن ہے وہ جب آپ سمجھ جاتے ہیں پورا سمجھ جاتے ہیں. اس کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے صرف ایک ترجمے کی ضرورت ہے کہ ابھی آپ کو عربی نہیں آتی, آپ عربی زبان پڑھ لیں. آپ کو عربی نہیں آتی, انگریزی آپ سمجھتی ہیں, انگریزی میں پڑھ لیں. آپ قرآن سمجھ سکتی ہیں. ابھی سمجھنے کی بات ہو رہی ہے. اب جب سمجھ لیا آپ نے تو آپ کے اس مضامین کو سمجھ لیا, یہ کیوں, کیسے, کس طرح ہے, اس کا نظم کیسے ہے, ترتیب کیسے ہے. عالم غیب پہ تو میں نے صرف ایمان لانا ہے, یہ عالم غیب کی بات ہے قیامت کی, میں اس میں کچھ نہیں کہتا, میں اس پہ ایمان لائی. جنت دوزخ کی بات ہے, میں اس پہ ایمان لے آئی, ٹھیک ہے. باقی اس طرح کی جتنی عالم غیب کی باتیں ہیں, موت کی بات ہے یا موت کے بعد کی بات ہے, جتنی بھی ہے میں اس پہ ایمان لائی جتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا. بہت میں اس میں جمع کروں گی نہ, اس میں اس پہ ایمان لاؤں. ایمان کا مطلب ہے میں نے اس کو سنا اور اس کی اطاعت کی, کہ میں اتنی سمجھ, ٹھیک ہے. اب رہ گئی 60% رہ گیا آپ کا وہ, اس میں کہتا ہے یہ آج آیت پڑھی ہم نے سورۃ زمر کی 23, یہ احسن الحدیث ہے. یہ بہترین باتیں ہیں جو آپس میں ملتی جلتی ہیں, متشابہ, ٹھیک ہے. ملتی جو آیات, الفاظ بدل جائیں گے, مفہوم وہ رہے گا. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا, لا الہ الا اللہ, اللہ تعبد للہ, ما لکم الہ غیرہ, الہ آخر. یہ سب کے سب الفاظ بدل گئے, مفہوم ایک ہی رہا. قرآن مجید کی بہت ساری آیات
مختلف الفاظ میں ہے، مفہوم وہی ہے۔ اگر آپ کو یہ شعور آ جاتا ہے یہ تو وہی آیت ہے، اصل میں الفاظ تھوڑے سے چینج ہیں، آپ کو یقین کریں اتنا سا تھوڑا سا قرآن سمجھنا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ 40 گھنٹے میں ہم کیسے ختم کر لیتے ہیں؟ ابھی ہم جب انبیاء رسل پہ آئیں گے 40 گھنٹوں کا مضمون ہم 3 گھنٹوں میں پڑھ لیں گے، 40 صورتوں کا مضمون ہم 3 گھنٹے میں سمجھ جاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہے صرف۔ اتنا آسان قرآن ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ اصول ہے قرآن جو بتا رہا ہے۔ ان اصولوں کا اگر آپ نہیں پڑھ پاتے، ان اصولوں کو کسی نے نہیں کیا ڈائگنوز، اس کا ڈائسیکٹ نہیں کیا، اس کو نہیں سمجھا، یہ پھر آپ ساری قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں فلانی تفسیر پڑھ رہا ہوں، میں فلانی تفسیر پڑھ رہا ہوں، وہ کچھ بتاتا ہے وہ آپ سنتے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن کو؟ اچھا یہ ہے متشابہن، الفاظ بدل گئے مفہوم وہی رہے گا۔ پھر ایک طرح کی بھی آیتیں آ جائیں گی، یہ جو آیت ہے 78 آیتیں ہیں سورۃ رحمان کی، 31 یہی ہیں۔ آپ پہلے اس پارے پہ آتے ہیں 134 141 ایک ہی آیت، کہیں ابھی آپ نے کبھی دیکھا غور کیے؟ پہلے سپارے کی 134ویں آیت اور 141 ایک ہی آیت، ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں۔ ابھی ہم آگے پڑھیں۔ ہلو جی کیا ہوا؟ ٹھیک ہے سمجھ گئے بات؟ متشابہن مثانیہ، پھر ہم ان کو دہراتے بھی ہیں، آپ دہرائی بھی دیکھ لیا آپ نے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 دفعہ آ گیا۔ ان ربک اللہ العزیز الرحیم سورۃ شعراء میں 9 دفعہ آ گیا، سورۃ المرسلات میں اس طرح آ گیا۔ بہت سے آیات دہرائی جاتی ہیں، یہ جو ہے رزق والی آیت یہ بہت دفعہ دہرائی جائے گی، سیر فی الارض والی آیت بہت دفعہ دہرائی جائے گی، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہم نے ان کو تباہ کر دیا جن نے ان کی تکذیب، میری آیتوں کی تکذیب، جو میری آیتوں کی تبلیغ کر جہنمی ہے، یہ آیتیں آتی جائیں گی، ٹھیک ہے، مختلف انداز میں الفاظ بدل جائیں گے، اس کا مفہوم وہی رہے گا۔ جب آپ ایک مفہوم کی ایک آیت ٹک کر لیتے ہیں یس، تو تھوڑا سا قرآن آپ کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے جو آپ نے سمجھنا ہے۔ ہم اس طریقے سے اس قرآن کو سمجھنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم اس کو 40 گھنٹے میں ختم کریں گے آپ کو اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں رہے گا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہو، ان چاروں جو ہم نے اصول پڑھے ہیں، پہلے ہم نے سب سے پہلے پڑھا بعض آیات محکمات ہیں، بعض متشابہات۔ محکمات وہ ہیں جس میں ذکر فی القتال ہے، اور متشابہات وہ ہیں وہ مستاق اور حکموں کو نہیں ہے، وہ آیتیں جن کے اندر، صورتیں جن کے اندر قتال کا ذکر ہے وہ محکمات ہیں، اور متشابہات وہ ہیں جو عالم غیب کی آیات ہیں۔ جو لوگ کسی تعویل کرتے ہیں وہ فتنہ برپا کرتے ہیں، اور ہمیشہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ اس کی تعویلیں کریں تاکہ فتنہ برپا کریں۔ اور جو عقل والے ہیں، جو عقل مند ہیں، جو علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اس میں الفاظ یہ لکھے ہوئے ہیں آل عمران کی 7 میں، ما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کی کوئی تعویل نہیں جانتا اس، ٹھیک ہے۔ یہ ہے پہلا اصول کہ ہم نے عالم غیب کی آیتوں پہ کوئی تعویل نہیں کرنی، اور نہ ہم اس کو تعویل کر کے زیادہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، نہ مائنس کر سکتے ہیں۔ جتنا علم دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہے، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں اور میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ محکمات کی صورتیں ہم اینڈ میں پڑھتے ہیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ 40% ہے عالم غیب، یہ ہمارے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، تو ہم جتنا مرضی تفسیریں پڑھ لیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کچھ لکھ دا کوئی لکھ دے گا، اور اینڈ میں لکھ دا واللہ علم۔ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں 6 صفحے لکھنے کے بعد لکھا ہوا چھوٹا سا واللہ علم، وہ کیوں بھائی؟ اگر اللہ کو ہی پتہ ہے اور وہ بات جتنی بتا رہے اتنی ہی، تو آپ پھر کی 6 صفحے کس بات پہ لکھتے ہیں؟ چلیں یہ اصول ہے قرآن کی، اگر آپ ان اصولوں کو نہیں سمجھے، اچھا یہ پہلا اصول ہے، ٹھیک ہے، کہ عالم غیب کی باتوں کو آپ تعویل نہیں کریں گے جتنی بات دی گئی ہے، اور پھر آپ کے لیے وہ 40% قرآن سیدھا سادہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں ایمان لایا اللہ کی طرف، بات ختم ہو جاتی ہے۔ 60% رہ جاتا ہے، آپ کا قرآن آسان ہو گیا۔ دوسری آیت آئی کہ اگر تم نے اس کو سمجھنا ہے، تو ہم نے جب بھی کبھی رسول بھیجا تو وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ لوگوں کو کھول کر بات سمجھا سکے، ٹھیک ہے، اسی زبان میں آیتیں آتی تھی۔
उस कौम की जुबान में आयतें आती है। कुरान भी इसी तरह ही आया। अरबी कौम है आप सामने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामने अरबी में आया। ठीक है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के इंसान है, मुमकिन ही नहीं कि सारी दुनिया पहले अरबी पढ़े। हम कुरान नहीं पढ़ते तो अरबी तो एक तरफ रहेगी। हम हमारे मुल्क में अरबी नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। 3 साल का बच्चा क्लास सुनाता है, उसको भी समझ आती हो या ना आती है। ठीक है, आपकी प्रेप की जितनी प्री प्रेप के प्री नर्सरी पता नहीं कितनी किताबें हैं बच्चों की सारी अंग्रेजी। आपको कोई अरबी पढ़ने नहीं देता इसमें। तो आपका ख्याल है वो जो गैर मुस्लिम है जिन्होंने अभी कुरान नहीं देखा वो अरबी पढ़ेंगे? पहले कुरान ने फिर असूल बता दिया है। आपने जब भी कभी कोई रसूल भेजा वो अपनी कौम की जुबान बोलता था। कुरान को समझने के लिए अरबी लोग अरबी में पढ़ सकते हैं, इंदो पाक वाले उर्दू में पढ़ सकते हैं ताकि तर्जुमा पढ़े और समझ पा। अंग्रेज लोग अंग्रेजी में पढ़ेंगे, जर्मनी वाले जर्मन में पढ़ेंगे, पोलैंड वाले पॉलिश में पढ़ेंगे, रशियन जो है वो रूसी जबान में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसलिए कुरान मजीद ने असूल बताए ताकि इंसान कुरान मजीद के नजदीक जाने में उसको आसानियां हो। अगर हमने इनको नहीं इंटरप्रेट किया और हमने इस बातों को नहीं समझा तो हमारी अपनी बदबख्ती है और हम चिमटे हुए हैं। नहीं जी, अरबी के बगैर तो बस बात ही नहीं, अरबी नहीं पढ़ा तो बस। और बाबा आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद अरबी पढ़े, कौन आपको मना? आपने तिलावत अरबी में हमेशा करनी, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन समझने के लिए कुरान बता रहा है कि अपनी जुबान में आप समझ जाएंगे जल्दी से खोल के। ठीक है, चलें। दूसरा सूल ये था, तीसरा ये था कि हमने सबको एक ही दिन दिया था। तो अंबिया का जितना हम जिक्र कर रहे हैं ये 45% अंबिया का जिक्र ही आ जाता है कुरान में। ये जिक्र जो है ये वाजिब है, ये तुम पे ऐसे ही है जैसे पूरा ये कुरान ही है भाई। सर ये ऐसे नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात है तो हमारे इससे क्या ताल्लुक है। इसमें तुम्हारे इसके जरिए किस्सों के जरिए से हम तुम्हारे पास हक पहुंचा रहे हैं, सच्ची बातें बता रहे हैं, जो हम दीन असल दीन एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, और आखिर में है वो तो सारी बेहतरीन बातें हैं, कलाम है मेरे अल्लाह का। ये आसना लदीस है, मुतशाबिहन मसानिया, इसमें अल्फाज बदल जाते हैं, मफहूम वही रहता है। तो अगर आपने एक दफा एक मफहूम को समझ लिया, अगली दफा आप अल्फाज अगर उर्दू पढ़ रहे हैं तो आपको तो वैसे अल्फाज की समझ आ जाती है कि ये तो वही बात कही जा रही है। ठीक है, कुरान भी इतना आसान हो जाता है कि आप सोच ही नहीं सकते, इतना आसान। ठीक है, और एंड में मैंने अभी जो ऐड किया वो ये है कि ये कुरान मजीद जब आप नाजरा, तजवीद, हिफ्ज, तर्जमा, तफसीर जो कुछ भी आप पढ़ लें कुरान समझ नहीं आता। उसके कुरान मजीद सूरह यूनुस की 39 और सूरह नमल की 84 कहता है कि ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। वहां पे अल्फाज हैं, सूरह यूनुस की 39 पे युहीतु का लफ्ज है, इहाता करोगे, क्या करोगे। और सूरह नमल की 84 में है तो ही तू आप इहाता करेंगे इल्म से इस इन आयात का। और मूसा अलैहिस्सलाम 38 सूरत में क्यों कह रहे हैं, पहले पारे से लेके आखिरी पारे तक मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों है, ये है क्या जिक्र, इन सारी आयतों को मिला के क्या बनता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को क्या नसीहत करना चाहते हैं, ये है इहाता करना। उन सारी आयात को इकट्ठा करके समझ के उसमें से क्या नसीहत है इंसानियत के लिए आपने इकट्ठी करनी है। अगर आप ये नहीं करते, आपने पहला सपारा पढ़ा और फिर 6 महीने के बाद आपने खत्म किए, आप वो करते हैं आधा पाव पढ़ते हैं तो पाव पढ़ते हैं, आप 30 पारे खत्म कर लें, आप बेशक तर्जमा भी पढ़ें और शायद तफसीरें भी पढ़ें, आप जो मर्जी कर लें, आपको कुरान की समझ नहीं आएगी, जो मर्जी कर लें। और हुआ यही है, आज कुरान मजीद का इल्म नापैद है। बाद लोग कहेंगे जी आखिर जमाने में कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं ये सफ़ों से मिट जाएंगे, ये नहीं मिटेंगे। ये कुरान मजीद क़यामत ऐसे ही रहेगा। ये हम हैं जिनके दिलों से और जिनके दिमागों से कुरान मिट जाएगा, क्योंकि हमें इसकी समझ ही नहीं आएगी। तो कौन दिलचस्पी लेगा, बाकी किताबों पे चले जाएंगे।
इसकी समझ नहीं आती, चलो वो तो पढ़े ना। और फिर क़यामत के दिन ये सूरह फुरकान की 30th क्या पढ़ेंगे, रसूल शिकायत करेंगे मेरी कौम कुरान से हिजरत करेगी। पढ़े सूरह फुरकान की 30th पढ़े। ट्वेंटी फिफ्थ सूरत है और 30th आयत। 30th हाँ 30th। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अच्छा मेरी बात सुने, आपका नाम क्या है? इजाजुल कदीर। अच्छा जो भी, मुझे नहीं समझ आ रही आपका नाम। अच्छा ये है कि हम इस वक्त कुरान समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुरान समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर इसमें आपने इस तरह ही पढ़ा जिस तरह पढ़ती हैं, छोटा छोटा करके आप तर्जुमा करती हैं, पहले तो ये है कि वो तर्जुमा उस तरह होता भी नहीं है जिस तरह आप, वो इतने काबिल नहीं होते हैं हम कि उस तर्जुमे को उस तरह करें जो कुरान का मफहूम है। हमने इतना थोड़ा ही पढ़ा होता है, थोड़ा समझ आता है, थोड़ा समझ नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी आता, और कभी कभी गलत तर्जुमा भी हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जी मैं अरबी पढ़ूंगा, मैंने मोस्ट वेलकम पढ़ो, अरबी पढ़ी, अच्छा मैंने कहा अरबी का मुझे बताएं इसका मफहूम क्या था, नहीं पता, पता भी है तो उसके उलट है जो कुरान कह रहे हैं। तो इस तरह करके हम मोतबर तर्जमा पढ़ेंगे, उर्दू का करेंगे, ताकि जितने लोग सुन रहे हैं सबको एक बात फौरन समझ आ जाए, ठीक है ना। अगर आपके पास तर्जमा नहीं है तो आप बाद में किसी वक्त हम आपसे मौका देंगे कि हम इस तरह पूरे कुरान हमें सुना दें, ठीक है ना, हम सुनने को तैयार होंगे। लेकिन इस वक्त हम समझ रहे हैं, जिसके पास उर्दू का तर्जमा है और रवां तर्जमा है वो पढ़े, ताकि हम बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। ये नहीं है कि हम लटक जाएं फिर, और जिसे आप पढ़ती हैं इस तरह था मुझे भी नहीं समझ आ रही, तो आप वाक़ियों को क्या आती हो। और रसूल कहेंगे है मेरे रब, मेरी कौम ने, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। ये माजूरा का लफ्ज है, छोड़ दिया, तर्जमा नहीं इसका था, हिजरत कर गई थी। हिजरत कर गई। आप देख लें कि आपके तर्जमे में और कुरान में कितना फर्क है। हिजरत करने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे, छोड़ने का मतलब है उस जगह को छोड़ दी, बस बात खत्म होगी। रसूल शिकायत करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से, मेरी कौम इस कुरान से हिजरत कर गई थी, क्यों? इसके पास समझ ही नहीं रही थी, बाकी किताबों पे चली गई थी। वो जो ज़कात का सिस्टम कुरान ने दिया था वहां से इनको नहीं समझ आया, ये अपनी किताबें ले गए। उसको नमाज की समझ नहीं आई, उसने अपनी नमाज गढ़ ली। उसको रोजे की समझ नहीं आई, उसने अपना रोजा गढ़ लिया। उसको हज की समझ नहीं आई, जी 15 लाख बंदा हज पे गया, उसको ये नहीं पता क्यों गए थे। अपनी कहानियां, उधर जाओगे जी माफियां हो जाएंगी, सारे गुनाह जैसे पहले बच्चा पैदा होता है वैसे ही वापस आ जाए। सारे बंदे इसलिए दौड़ रहे हैं, वो कहता है ये है ही नहीं। वो रोजा कहता है इसलिए रखना है, हमें पता ही नहीं है। नहीं जी रोजे का ये मतलब होता है अल्लाह साहब अल्लाह देगा, वो सवाब देगा, तो पता नहीं क्या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई है वो तुम्हारी आपकी समझ में आ ही नहीं सकती जब तक आपको कुरान का नहीं पता कि ये हदीस क्या कहना चाह रही। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि हम हदीस से समझ जाएंगे, उनने कुरान नहीं समझा हुआ, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात की समझ आएगी नहीं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कुरान से सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं दीन को। काफिर कहते हैं दीन को बदल लो, आप फरमाते हैं मैं तो नहीं बदल सकता, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बदल के इनको बता देंगे। वो बातें हदीस की इनको समझ ही नहीं आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, क्योंकि कुरान की समझ नहीं है पहले बेसिकली। ये जो तर्जमा है ना, छोड़ दिया था, ये सारे आपको तफसीरों में इसमें मिलेगा, तर्जुमों में। माजूरा का लफ्ज को मुश्किल है, हिजरत कर गए थे सारे। हिजरत का मतलब यह एक शहर से दूसरे शहर में, एक किताब से दूसरी किताब पे, एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर छोड़ना। तो उसके लिए ये सूरत 12वीं है, सूरत हूद की 12वीं और 13वीं में आता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक का तारिक नहीं करेंगे, क्या करेंगे? नहीं छोड़ेंगे। देख लें वहां पे लिखा हुआ है,
چلیں یہ ہے وہ سارا رولا جو میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس قرآن مجید کے اپنے اصول ہیں. وہ کہتا ہے تو ہم احاطہ کرو گے. ہم نے آج تک اس کو سنا ہی نہیں ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علم سے میری آیات کا احاطہ کرو. ہم نے یہ آیت میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنی. یہ 84 ہے سورۃ نمل کی, پڑھ لیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب عذاب واجب ہو جائے گا تو کہیں گے, میں پوچھیں گے ہم سے, ان سے جو لوگ عذاب میں جا رہے ہوں گے, تم نے میری آیات کی تکذیب کی تھی, تو تم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا, تم کرتے کیا تھے؟ یہ پڑھ لیں ابھی 84 پڑھ لیں سورۃ نمل کی. یہ پڑھی ہم نے پہلے, ہم اس چکر میں پڑے ہوئے. اکابرین نے, اتنے معتبر اکابرین ہمارے, انہوں نے اتنے خوبصورت ترجمے کر دیے ہیں, ساری عمر لگائی اس میں. میں 6 مہینے یا 3 مہینے عربی پڑھ کے عربی ترجمہ کر کے, میں تو اس کو جوڑ ہی نہیں سکتا اس ترجمے کہ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے. میں 13 سال سے, انہوں نے کہا جی میں 13 سال سے پڑھا رہا ہوں عربی. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں عربی میں پڑھوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھیں آپ عربی میں. میں ان کو کبھی کہوں مجھے عربی نہیں اتنی آتی, آپ اردو میں پڑھیں گے تو مجھے آسانی ہوگی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کس آیت پہ ہیں, کیا مفہوم آ رہا ہے, آپ غلط پڑھتے ہیں صحیح پڑھتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے. ان کو میری ضد بضد رہے. اچھا میں نے کہا آپ عربی میں پڑھنے لگ گئے. اچھا میں نے کہا اس آیت کا ترجمہ کریں. یقین کرنا وہ ترجمہ پڑھتے تھے وہ قرآن کے خلاف ہوتا. آتا ہو تو تب نا, ترجمہ کرنا آسان ہے قرآن کا, کہ میں نے 3 مہینے عربی پڑھی یا 6 مہینے یا 7 مہینے, میں نے 2 کتابیں عربی کی پڑھی ہیں تو میں کر لوں گا. آپ نے عربی کا اگر ترجمہ کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے, اس کو سمجھنا, تو آپ کو پھر ٹوٹے نہیں کرنے چاہیے. آپ کو آیت پڑھیں پوری اور ترجمہ کریں, پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو عربی آتی ہے کہ نہیں آتی. پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو قرآن کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں عربی میں نہیں آتی. ہر لفظ کا ترجمہ کر دیا اور بات چھوڑ دی جیسی کی ویسی ہے, تو یہ تو نہیں قرآن سمجھ آتا. اس کال اور تو رسول نے کہا, آگے کچھ اور کا پھر اور کہا. اب اس کو کون جوڑے گا بھی؟ آپ تو, ہم تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو کون جوڑے گا ابھی بیٹھ کے, جو آپ نے ہمیں 6 جگہ پہ سنا دیا. چلیں یہ ہماری مشکل ہے اس وقت, تو آپ برا نہیں منائیں گی. مجھے آپ کا نام نہیں, میں نے آپ کا نام نہیں سن پایا, ٹھیک ہے نا, آپ برا نہیں منائیں گی, ٹھیک ہے, سمجھ آئی ہے. آپ ہاں تو کر دیں نا کہ میں برا نہیں منا رہی. ہاں جی سمجھ آ گئی. سمجھ آ گئی. یہ تو میرا ہماری ابھی میوٹ تھا, کھولنے میں دیر لگی. نہیں وہ نہیں, آپ, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. مجھے ان ساری چیزوں سے واسطہ پڑا ہے, ٹھیک ہے نا. میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا رہا ہوں, یار ہم یہ سارے ہم بیٹھے ہیں, ہم قرآن جی کو سمجھنا چاہتے ہیں اس وقت. کیا یہ کیا بات ہے؟ ہم کوئی اس موڈ میں نہیں ہے کہ ہم عربی کے ہر لفظ کو سن کے اس کا ترجمہ سن لیں. یہ تو نظر محمد کا ہے, اس میں پہلے اوپر ہے, پھر ہر ایک کا ترجمہ ہے, پھر اس کے بعد بلا محاورہ ہے کہ محاورہ تھا نا, ایک بلا محاورہ ہے, اس 4 پھر ایک رواں ترجمے, 5 ترجمے لکھے ہوئے, ایسے ہی ہے. تو ہم وہ پہلے والے حصے میں نہیں چلے جانا چاہتے, اس کے 5 طے ہیں ترجمے کی, تو اتنا وہ اٹھا ہوا ہے قرآن مجید, تو ہم پہلے حصے میں نہیں جانا چاہتے, ہم آخری حصے میں جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو قرآن مجید کہہ رہا ہے اس کی بات کی سمجھ آ جائے. ابھی بھی یہ جو شام کو کچھ اور ترجمے پڑھتے ہیں, ان میں بھی عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں ترجموں میں بھی, وہ عام انسان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. ابھی اس کو کیا فائدہ اس کو پڑھنے کا؟ ایک بات ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو ہم کیوں اپنائیں وہ؟ ٹھیک ہے, ہم رواں ترجمہ پڑھیں گے تاکہ ہمیں بات فوراً سمجھ آ جائے. ہاں اگر کسی لفظ کو یا کسی بات کو ایکسپلین کرنا ہے تو میں عربی میں ضرور کرتا ہوں, جیسے میں نے ابھی مجورہ کی بات کی اور تارک کی بات کی, ٹھیک ہے نا, کہ فرق کیا ہے دونوں میں. چھوڑنے کے لیے قرآن میں کیا لفظ ہے, یہ تو بحث ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. مجورہ کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے, اس کو ہم نہ چھوڑ نہیں کہہ سکتے کہ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. یہ باتیں ہیں. ابھی آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ برا نہیں منائیں گی, آپ کے پاس کوئی رواں ترجمہ ہے تو آپ پڑھا کریں, ٹھیک ہے نا. ہم خوشی ہوگی آپ پڑھیں گے کہ آپ کے ساتھ آپ کوئی اور بھی بحث ہمارے ساتھ چھیڑ سکتی ہیں کہ اس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے.
آپ کو تھوڑا زیادہ شعور ہے اس کا ترجمے کا عربی کا، تو آپ ہماری مدد کریں گی سوال کرنے میں، ٹھیک ہے، تاکہ جو باقی لوگ جو بیٹھے ہیں انہوں نے اگر سوال نہیں کیا اور آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے تو باقی اس سے مستفید ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے لیکن آپ رواں ترجمہ ریکویسٹ ہے کہ پڑھیں، تاکہ ہم سب لوگوں کو جو سارے بیٹھے ہیں، ہم نے تو ایک مضمون 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں ختم کرنا ہے، اگر ہم اسی میں لٹ گئے کہ اچھا اس کا کیا مطلب ہے، تو پھر تو ہم لے گئے، پھر تو 3 مہینے اور لگیں گے، ایسا ہی ہے نا، جی اور سمجھ بھی نہ آئی کسی کو تو فائدہ کیا ہوا۔ میں تبھی ان کو بتا رہا تھا، میں نے کہا ان سے ریکویسٹ کر لیں پہلے اکیلے میں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس طرح پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن بات کہنے کی یہ کہ اس وقت اس طرح ہم پڑھ نہیں رہے، ٹھیک ہے، کوئی ناظرہ پڑھو تو ہم اس کو نہیں تم ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، تم تو پہلے ایسے کرو یہ کرو پھر ناظرہ پڑھو، وہ تو نہیں مانے گا نا، ایسے ہی ہے، وہ کہ یار مجھے ناظرہ آتا ہے، مجھے پڑھنے دو، کیوں نہیں آتا؟ ہمارے پاس آلریڈی ترجمے ہیں، یا تو ترجمے نہ ہو پھر تو آپ سے ریکویسٹ کریں گے اچھا اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا، ہم ایسے کریں، ہمیں کچھ سکھا دیں، پھر تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ ابھی ہم نے بات کو سمجھنا ہے، کیا ہم نے آیت کو سمجھنا ہے، اس سے لے کے اسے لنک اپ کرنا ہے دوسری آیتوں کے ساتھ، اگر وہ ہوتا ہی نہیں ہے ہم سے تو ہم تو پھر سارا دن یہی کام کرتے رہیں گے نا، ہم 1 گھنٹے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں یقین کرتا ہوں جو آپ نے پڑھا پہلے دن پڑھا، مجھے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی، باقی تو اللہ معافی، اگر کس کو دلچسپی نہیں ہے یا کچھ اور تو وہ تو ویسے بھی کہتے ٹھیک ہے جو لگے ہوئے لگے ہوئے۔ ہمارا مقصد اس وقت یہ ہے کہ فوراً آپ کے اندر جائے بات، ٹھیک ہے، یہ قرآن بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم لنک اپ کرتے آ رہے ہیں نا، ہم ایسے ہوا میں تو نہیں مار رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے 15 منٹ کے بعد وہ پھر وہی بات شروع کر کے، اس طرح نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے جوڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جوڑ رہے ہیں ایک آیت کو دوسری جوڑ، سے۔ وہ اگر جڑتی نہیں ہے اور ہم اسے لٹک جاتے ہیں کہ ہم نے پہلے عربی کرنی ہے پھر اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، آپ نے ثواب لینا، آپ ماشاءاللہ ساری عمر آپ کے پاس ہے، آپ سارے پڑھیں ناظرہ اور ثواب لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس وقت ایکسرسائز یہ ہے، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید اپنی زبان میں، ہم نے اس لیے اصول پڑھا کہ ہم نے جب بھی کبھی کوئی رسول بھیجا اپنی قوم کی زبان بولتا تھا، کیوں؟ یہ آیت کیوں پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تاکہ قوم کو سمجھ آ جائے۔ قوم کو سمجھ آ جائے، ہمیں بھی اردو میں جب ہم پڑھے میں قرآن تو ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، یہ اصول ہے، اصول نبیوں کے ذریعے سے ساری باتیں کی جا رہی ہیں، یہ نبیوں کا نام اس لیے آ گیا اور اس کا نام آ گیا، امت کا نام اس لیے آیا کیونکہ یہ سارا جو ہے قرآن مجید اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اسی طرح کی باتیں کرتے، ایک بات سمجھانے کے لیے کہ رسول کا نام لے گا، پھر قوم کا نام لے گا یا کچھ طرح کی بات کرے گا سمجھانے کے لیے۔ ابھی بھی ہم نے سورۃ انبیاء کی اس کی سورۃ ہود کی 128 پڑھی، ان قصوں کے ذریعے انبیاء رسل ہم کسے سناتے ہیں، ان کے ذکر سے ہم آپ کے پاس حق پہنچاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حق پہنچاتے ہیں۔ ذریعہ کیا لیتے ہیں؟ انبیاء کا ذکر، کیا بات وہی کرتے ہیں جو ہم نے کہنی ہے، جو ہم بات لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ ذکر قرآن مجید میں انبیاء کے ذکر سے سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سورۃ ابراہیم کی 4 آیت میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو اپنی زبان میں اگر تمہارے پاس فیسلٹی ہے قرآن مجید کا ترجمہ ہے تو پڑھو اور اسے جلدی سے سمجھ لو، یہ نہیں ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ آیت ایسے ہی آئی ہوئی ہے اور اس کا کوئی مطلب ہی نہیں، ایسے ہی ہے نا، irrelevant سی لگتی ہے 4 آیت سورۃ ابراہیم کی، ابراہیم نام ابراہیم صورت ہے اور بات یہ آ رہی ہے کہ سارے انبیاء کو ہم نے ایک ہی اسی زبان میں کہا تھا بات کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ترجمہ کر رہے ہیں، عبرانی میں موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، یہ کس زبان میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں یا عربی میں بتا رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ تو من ہے، اللہ نے تو خود اس کی ترویج دے دی، نوح علیہ السلام سے جو باتیں کی تھی کہ میرے بیٹے کو بچا لو، وہ عربی میں اس زبان میں آ رہا ہے، یہاں پہ عربی میں آ رہا ہے، 15 زبانوں جتنے انبیاء کی زبان جتنا ذکر ہے 25 انبیاء کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں، 25 سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو باتیں بھیجی وہ ساری کی ساری باتیں عربی زبان میں آ رہی ہیں ابھی، کیوں کہ عربی لوگ سمجھ، ہم جب کہتے ہیں کہ اردو پڑھنی ہے تو ہمیں تو مصیبت پڑ جاتی ہے، نہیں جی پہلے عربی پڑھو، عربی نہیں پڑھیں گے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، ابھی ساری عمر تو تم عربی پڑھتے رہے ہو، تو کیا کر لیا تم نے؟ کس بندے کو قرآن کی سمجھ، ٹھیک ہے نا، اس کو شن کریں، بالکل ہٹا دیں اپنے آپ پہ،
کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے, میں نے اپنی زبان میں سمجھنا ہے, مجھے قرآن بتا رہا ہے کہ اپنی زبان میں جلدی سمجھ جاؤ گے کھول کے. بات مانو قرآن کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں, اور اپنے اصول بنائے ہوئے. نہیں جی عربی نہ پڑھی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے. چلے میں تو اس سے گزرتا ہوں نا, یہ میں اس لیے تقریر کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بات, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کے ذہن. یہ میں 4 اصول اس لیے پڑھاتا ہوں کہ یہ نیو ہی پڑھے ہوئے تم نے نہیں آنکھ کھول کے دیکھا ہوا قرآن کو, یہ کیا کہہ رہے. تمہیں جو تمہارے منہ میں جو کسی نے بات ڈال دی ہے وہی ہے کہ تم نے اعتراض کرنا ہے. چلیں اس پہ ہی آج وہ وقت ختم ہو گیا ہے. کسی کا کوئی سوال ہو؟ یہ 4 اصول ہیں قرآن مجید کے, اس کو سمجھ جائیں گے. تھوڑا سا قرآن مجید آپ نے سمجھنا ہے جو ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا بعد میں نہیں گلا آنا چاہیے, یہ دیکھیں جی آپ نے تو اتنی ساری 7 دفعہ یہ آیا ہوا تو 1 دفعہ کیوں پڑھایا ہے, ٹھیک ہے نا. کسی کا سوال ہے کوئی ان 4 اصولوں کے اوپر؟ بولیں. نہیں ہے؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ یہ اصول بڑے ضروری ہیں کیونکہ اس کے اوپر آپ کی قرآن مجید کا فہم جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں ابھی بھی ہے کہ متشابہات کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے, جو قرآن نے بتایا میں نے اس پہ میں نہیں مانتی, یا محکمات کا ترجمہ کچھ اور ہے, ہمارے پاس جو جتنی جلدی ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے, یا جو کچھ بھی ہے, اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو جو ہم کوشش کریں گے اس کا, اگر وہ اس کی بات صحیح ہے تو ہم اس کی بات مان جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر وہ ہماری بات مان جائے تو اس کا شکریہ. سر اگر قرآن سے بھی ترجمہ پڑھیں گے تو مختلف جلدوں میں مختلف معنی ہے, ہاں تو پھر ٹھیک ہے. وہاں بھی تو کنفیوژن ہو سکتا ہے. ہاں نہیں کنفیوژن, میں بتا قرآن مجید نے جب ابھی ہم نے رسول پڑھا نا, آپ نے اس کو نہیں دیکھا, کیا کیا ہے آپ نے ابھی جو اصول پڑھے ہیں نا, متشابہن مثانیہ, کیا متشابہن ہم نے آیتیں جو ہیں الفاظ بدل دیے, مفہوم وہی رکھے. کیا کیا ہے؟ الفاظ بدل دیے, مفہوم بھی مفہوم وہی ہے. آپ کو اگر ایک لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آتا ہے نا, ٹھیک ہے, اگر مالکم الہ غیرہ کا کوئی ترجمہ کرتا ہے جو اس کے مفہوم کے اگینسٹ جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. میری بات سمجھ گئی؟ ہاں جی. قرآن مجید ایک بات کو ایک دفعہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے میں بار بار کہتا ہوں, پھر دہرائی جاتی ہے. مثانیہ کا مطلب دہرائی جاتی ہے. عربی ٹھیک ہے, یہ جو عربی میں پڑھ رہی تھی عربی ٹھیک ہے نا, مثانیہ کا مطلب دہرائی جاتی ہے. کیا کہتے ہیں پہلے کیا ہے متشابہ ہے, فاتحہ کے ساتھ آتا ہے آیات بار بار دہرائی جانے والی, تو اسی طرح متشابہ مثانیہ پہلے بتایا گیا کہ ہم ایک طرح کا مفہوم ایک ہی رہتے ہیں, الفاظ بدل دیتے ہیں, پھر ہم ان کو دہراتے بھی ہیں. تو آپ کو اگر ایک آیت کی صحیح سمجھ آ گئی ہے قرآن کی کے مطابق, دو کی بات سمجھ آ جاتی ہے, باقی 5 اور سب کو سمجھ آ گئی؟ کسی کا سوال ہے تو سر سے پوچھ. چلیں ٹھیک ہے. یہ ہے ترجمہ میرے سامنے, میں تو ان پڑھ سا آدمی ہوں, میرے ساتھ ترجمہ پڑھے غلط ہوگا تو میں ایک دم بتا دوں گا. میں نے اس دن میں 46 میں سورۃ احزاب میں کہا تھا بیزنی کا ترجمہ نہیں ہوا, یہاں پہ بصارت کو پتہ نہیں اس نے کیا کچھ لکھ دیے.
آپ کو بات سمجھ آ جاتی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ قرآن سمجھیں ایک دفعہ، اس کے اگر مضامین یہ پتہ سمجھ آتے ہیں، آپ قرآن مجید کو ٹوٹل جس کو قرآن کہہ رہا ہے احاطہ، آپ نے احاطہ کر لینا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے یا یہ نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دو خدا دو الہ. وہ 15 دفعہ کہتا ہے الہ ایک ہے، تو وہاں پہ ترجمے میں کسی نے لکھ دیا کہ دو الہ ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے نہیں ایسے ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ترجمہ جو ہے اتنا مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور نارملی یہ ہے کہ جتنے ہماری کابرین ہیں سوائے ایک دو کے، اور ان کا بڑا نام علیحدہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، ان کا صاف نظر آتا ہے انہوں نے غلط کیا ہوا. وہ تو اب میں بھی بتا دیتا ہوں کہ یار یہ نہیں ترجمہ نہ پڑھو اس میں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ مختلف، اس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ جن نے صحیح ترجمے کیے اس میں یہ ہوتا ہے یہ فکر کا لفظ ہے، فکر کے یا دھیان لکھ دیا اور کچھ اور لفظ لکھ دیا کہ عقل میں یہ بات ہے، کس طرح کر کے فرق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے مفہوم میں فرق نہیں آتا. وہاں الفاظ سے، جس ترجمے میں الفاظ سے مفہوم میں فرق نہیں آتا وہ صحیح ہوتا. کسی اور کا سوال ہے تو سر سے پوچھ لیں. کوئی اس میں ترجمے والی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے جتنے ترجمے ہیں بشائر، میں وہ آپ کبھی اکیلے میں پوچھیں گے تو میں بتا بھی دوں گا کون سا ترجمہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، آپ بتائیں نا کون سا پڑھیں ہم. میں سب سے آسان جو مجھے پتا تھا، میں نے کس کا ہاشمی صاحب کا پڑھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا پڑھا، یہ جو ہے یہ ہے میں شاہ بھی ملاق مولانا صاحب کا. ٹھیک ہے. مودودی پھر صاحب کا جب پڑھا. میں سارے یہ ترجمے پڑھے تو سب سے آسان ترجمہ جو ہے یہ اس پہ آتے بھی ہیں کہ ہم ترجمہ کیوں یہ پڑھ رہے ہیں. یہ ایک مضمون ہے جو ہم پڑھتے ہوتے ہیں قرآن مجید میں، آپ کے ساتھ نہیں پڑھا رہا. یہ ایک فتح محمد وائٹ جلندری پارے صاحب آتے کا ہیں فتح محمد الہدا جلندری کے. صاحب کا، مولانا فتح محمد جلندری صاحب کا سب سے آسان. اور اس کی پرنٹنگ اتنی خوبصورت اچھی ہے اس لیے کہ آیت کے سامنے آیت ہے. کیا آیت کے سامنے آیت. ترجمہ آیت کے سامنے ترجمہ اسی صفحے کے اوپر، دونوں آیتوں کا نمبر بھی سامنے کلک کرتا ہے. یہ آیت ہے. ٹھیک ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا ایک انہوں نے اگر لکھا ہے تو 7 آیتوں کا اگر مفہوم آ رہا ہے، ایک پیرا آ رہا ہے، ایک مضمون آ رہا ہے، تو اکٹھا کر دیے. اس میں اب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون سی آیت میں پڑھ رہا ہوں. ہم کیونکہ سنگل آیتیں پڑھتے ہیں اس مضمون میں، اس کلاس میں، تو ہمارے لیے واجب سا ہو جاتا ہے کہ ہم ایسا قرآن مجید لیں جس سے ایک آیت جب پڑھ رہے ہیں اس کے سامنے ترجمہ ہے، آسانی سے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگلی صورت میں گے ترجمہ آیت لی، ترجمہ آسانی سے پڑھ لیا، ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. پھر ان کا تھوڑا سا سادہ ہے، ان کی اپنی زبان میں جیسے جلا اٹھنا ہے، زندہ کرنے کو جلا اٹھنا کا، اس طرح کے 2-4 لفظ وہ اپنی زبان کے بول لکھتے ہیں. اس میں بات سمجھ آ جاتی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی جلا اٹھاتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے جلا کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ فرق آتا ہے تھوڑا سا. باقی یہ جو ہے ترجموں میں اتنا فرق نہیں ہے. جو الحمدللہ صحیح ترجمے وہ سارے تقریباً ایک ہی. لیکن یہ ہے کہ آپ کو وہ ترجمہ لینا چاہیے جو سب سے آسان ہو، اور یہ فتح محمد جلندری صاحب کے. ٹھیک ہے. میں نے مودودی صاحب کے ترجمے سے شروع کیا تھا، وہ 7 آیتوں کا ایک پیرا ہے، وہ اس میں ڈھونڈتے پھرے کہ اس آیت کا ترجمہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ نہیں سمجھ آتی تھی. ٹھیک ہے. چلیں اور کوئی سوال ہو. آپ کی کلاس 3:30 بجے نہیں شروع ہونی تھی؟ نہیں کلاس تو 3 بجے شروع ہوتی. 3 سے 4. ٹھیک ہے، اجازت ہے مجھے. جی ٹھیک. فی امان اللہ. انشاءاللہ ہم کل قرآن بھی شروع کریں گے. ٹھیک ہے. سر لوگوں کتنے کو بجے سمجھ کلاس آ 3 گیا بجے ہوگی؟ 3 سے جی 4. کیا ہوا؟ لوگوں کو سمجھ آ گئی، انہوں نے میسج میں بتایا کہ ہمیں کلاس کی سمجھ آ گئی. چلو ٹھیک ہے. میسج کیا مطلب؟
कौन से मैसेज आ रहे हैं आपको? अच्छा चलें, समझ आ गया तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फी अमानुल्लाह। ठीक है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज।